بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یعنی صاحب 3 خبریں ہیں جو آپ کے سامنے ڈسکس کرنی ہیں. ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آر ایک اور یونیورسٹی کے اندر گئے ہیں اور اس کی ڈیٹیلز میں آپ سے پوچھوں گا, مجھے تو نہیں پتہ تھا. دوسرا مانیٹری پالیسی کمیٹی کی آج میٹنگ ہوئی ہے اور مانیٹری پالیسی کمیٹی نے 200 بیسس پوائنٹس اس میں کمی کر دی ہے. تو اب جو پالیسی ریٹ ہے وہ 15% سے کم ہو کے 13% پر آ چکا ہے. 2% کم ہو گیا نا, 2% کم ہوا ہے. تیسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایف بی آر نے جو شوگر سیکٹر ہے, اور شوگر سیکٹر کو میں شوگر انڈسٹری نہیں کہتا, شوگر انڈسٹری از اے پولیٹیکل انڈسٹری. پاکستان کے جتنے حکمران ہیں ان سب کے سب ارسپیکٹو آف پولیٹیکل ڈیوائڈ وہ اس کے اونر ہیں. تو ایف بی آر 10 جو فیکٹریاں ہیں ان کے خلاف ایکشن لے چکا ہے. 5 مزید آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ممکن ہے کہ 1-2 کے خلاف آپریشن یا ہو رہا ہو یا ہونے والا ہو. یہ کیا ٹیکس چوری کا؟ ٹیکس چوری. یہ اپنی پروڈکشن ٹیکس سٹیمپ جو ٹریک اینڈ ٹریس کا سسٹم ہے اور ایک ہوپر سلوشن ایف بی آر نے لگایا ہوا ہے, یہ اس سے ہٹ کر وہ سٹیمپ کے بغیر اپنی پروڈکشن جو ہے وہ کرتے ہیں. ٹیکس چوری میں مبینہ طور پر ڈائریکٹ ملوث ہے. کاؤنٹنگ میں نہیں نہ آتی, کاؤنٹنگ میں نہیں آتی. حساب ہے نا جی. تو ان کے خلاف بھی جو ہے وہ بات چیت ایکشن شروع ہوا ہے. میں کچھ کے نام لوں گا. ایف بی آر نہیں چاہتا کہ لوگوں کے نام آئیں, لیکن میں نام بتاؤں گا. اچھا, کچھ کے نام بتاؤں گا. بتا دیجیے گا. چلیں پہلے تو آ جاتے ہیں دوبارہ. اب دوبارہ آئیں. پہلے جو لیفٹیننٹ جنرل ڈی جی آئی ایس پی آر جناب لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری, یہ ماشاء اللہ میں نے اس دن بھی کہا تھا زبردست آدمی ہے, ہمت نہیں ہاری انہوں نے نسٹ کے بعد. تو یہ نمل چلے گئے پھر, اور نمل بھی جا کے انہوں نے نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز, یہ بھی بیسکلی فوج کے زیر اہتمام ہے. کچھ لوگ اس کو وہ عمران خان والی نمل سے جوڑتے ہیں, وہ اور نمل ہے, وہ میاں والی میں ہے. ٹھیک ہے, یہ فوج کی زیر اہتمام ایک چلنے والا ادارہ ہے. تو یہاں پہ یہ آئے تھے اور یہاں پہ بھی انہوں نے اسی طرح کی ایک پریزنٹیشن دی, پیٹریوٹزم اور پازیٹیوٹی اور یہ سارا, اور یہ کہ کس طرح یوتھ کو نیگیٹو چیزوں سے پرے رہنا چاہیے, اور یہ پوری کوشش کی. اور کم و بیش وہی سوالات دوبارہ ان سے ہوئے کہ اٹھائے جانے والے سوالات, احتجاج کے حوالے سے سوالات, اس کے بعد جناب علی مسنگ پرسنز کے سوالات, پھر یہ کہ فوج کا سیاست میں کردار, اس کے حوالے سے سوالات. لیکن اس میں ایک دلچسپ اور اہم بات, کیونکہ کوئکلی ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام میں بات کی تھی, تو کم و بیش وہی کچھ ان کے ساتھ یہاں پہ ہوا. لیکن یہ کیسے ہوا, اس میں ایک تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ سوچنے والی بات ہے. وہ بات یہ ہے کہ شاید نسٹ میں بھی ہو یہ, لیکن نسٹ کے بعد نمل میں تو کہتے ہیں کہ بڑی اسکریننگ کے بعد کوئی تقریباً 70-80 کے قریب اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کیا گیا تھا, بڑی اسکریننگ کے بعد. اچھا, یہ اسکریننگ کے بعد؟ ہاں جی. اور کچھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ کچھ اور اے پی ایس کے غالباً جو اسٹوڈنٹس تھے وہ بھی ساتھ لائے تھے 70-80 اس ہال میں. تو اسکریننگ کے باوجود, اے پی ایس آرمی پبلک ہاں اسکول, جی, تو اتنے اس کے باوجود اس طرح کا جو کرٹیسزم یوتھ کی طرف سے آنا, میرا خیال ہے کہ یہ ایک پیغام تو ضرور ہے, اور وہ میں بھی اس بارے میں سوچتے ہوں, سمجھتے ہوں یا نہیں سمجھتے, یہ وہ بہتر سمجھتے ہیں. ایک بات مجھے بتائیں, یہ میرے لیے آپ نے مجھے خبر دی ہے, مجھے نہیں پتا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ پرفارمنس کتنی اچھی تھی ان کی؟ پرفارمنس دیکھیں, وہاں پہ تو بہت اچھی نہیں تھی. کمٹمنٹ تو ان کی وہی ہے جو وہ کرنے آتے ہیں. دیکھیں وہ تو اپنے کام پہ ہی اڑے رہیں گے نا, سوالات جتنے مرضی ہوں انہوں نے کوشش کی کہ کیا سیٹسفیکٹری جواب دیے انہوں نے؟ اس طرح سے شاید بہت زیادہ نہیں دیے, لیکن جس طرح مثلاً کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں نے اگر کوئی پرانے سوالات پوچھ لیے تاریخ کے بارے میں, کارگل کے بارے میں, تو ان کو کہا کہ آپ ابھی بچے ہیں, آپ کو نہیں پتہ, اس طرح کی چیزیں. اور اگر کسی نے کہا کہ مارنگ بلوچ کو یا اس طرح کے جو منظور پشتین جیسے لوگ جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہیں, اگر یہ ان کو بھی کیا ایکولی موقع دیا جائے گا یہاں آ کے بات کریں, تو انہوں نے کہا کہ ہر بندہ آ سکتا ہے لیکن وہ پاکستانی ہو اور وہ پاکستان کا خیر خواہ ہو. ٹھیک ہے, تو وہ اس طرح کی باتیں ہیں. مقصد یہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیکھیں, میری بات سنیں, ان کا رائٹ ہے, میری بات سن لیں ذرا. میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو نیریٹو ہے
اس کو نوجوانوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، یہ اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے. دیکھیں میری بات سنیں، جو اچھی بات ہے اس کی تعریف بھی کیا کریں نا گیلانی صاحب. نہیں تو میں کب کہتا ہوں دیکھیں یار، اچھی بات ہے کہ انہوں نے آ کے عوام کے سامنے اور خاص کر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے سامنے اپنا موقف سامنے رکھا ہے. اب وہ کس حد تک ان کا موقف لوگوں نے قبول کیا ہے یہ ایک علیحدہ سوال ہے. بالکل یہ ایک علیحدہ سوال اس لیے ہے کہ یہ اتنی اگر اسکریننگ کے بعد بھی دیکھیں یوتھ میں جو ہماری میجورٹی ہے پاکستان کی یوتھ بلج والا کنٹری ہے، اگر اس طرح کے سوالات ہیں اور ان کے خاطر خواہ جوابات نہیں ہیں، کیونکہ اس میں بھی ایک دو سینز ایسے آئے کہ جس میں جب کاؤنٹر اسٹوڈنٹ نے رپلائی کیا تو حال تالیوں سے گونج اٹھے. اچھا ایسی بھی صورتحال ہوئی. اچھا ایک بات مجھے بتائیں، ویسے تو یہ تو خیر دیکھیں اس ملک کی ہمیں یہ نہیں ہے کہ یہ فوج کیا چاہتی ہے، ہمیں یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو جنریشن گیپ اور جو یوتھ کی سوچ ہے یہ بڑی تیزی سے، اس دن بھی میں عرض کر رہا تھا، یہ خلیج بڑی تیزی سے جو ایک اور بات مجھے کرنے دیں اور سوال پوچھنے دیں آپ سے. دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ کیا فوج کے اندر یہ سسٹم کوئی اس طرح کا ہے کہ لوگوں کو گیج کیا جائے؟ انگیج کی بات نہیں، میں گیج کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ کیا سوچتے ہیں، لوگوں کی کیا رائے ہے. میرا خیال ہے نہیں، ادارے جب پالیسیز بنا رہے ہوتے ہیں اپنی جی تو دیکھیں عوام، ایک بات میں آپ کو بتاؤں گیلانی صاحب، ادارے اگر عوام کے سے ڈیلوں ہو کے پالیسی بناتے ہیں وہ پالیسی کبھی بھی سسٹینیبل نہیں ہو سکتی. یہ آپ کہتے ہیں نا، لیکن یہ جو ادارہ ہے دیکھیں یہ کہتا تو ہے جی کہ عوام سے بڑی محبت ہے اور عوام کی بڑی محبت ہے ان سے، لیکن اس کی پالیسیاں یا ان کی جو سوچ ہے یہ عوام سے بالا تری ہوتی ہے ہمیشہ. یہ عوام کو خاطر خواہ میں نہیں لاتے اپنی پالیسی بناتے. میرا اس سے تھوڑا سا اختلاف ہے. میرا خیال یہ ہے ان کی اپنی اپروچ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ کرنا ضروری ہے ریاست کے لیے. ایک تو نیریٹو اپنا بتا رہے ہیں، ہاں جی، اور میرا دوسرا خیال ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب لوگوں کے اور خاص کر جو ینگ لوگ ہیں ان کے سینٹیمنٹس کو گیج کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. آپ دیکھیں خیال تو اچھا رکھیں نا سر. بالکل اس نے زن کا مظاہرہ کیا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں نا، آپ وہ نہ کریں ان کو اس طرح سے. جب آپ پالیسی بناتے ہیں آپ بالا تر ہیں، ہم مانتے ہیں اس چیز کو، لیکن کم از کم اگر آپ کو اس طرح کا بیک لیش آ رہا ہے. کا کیا مطلب ہے آپ کا؟ بالا تر. دیکھیں بات سنیں، یہ جو پاکستان کی فوج کے لوگ ہیں، میری بات سنیں، یہ ہمارے کوئی بہن بھائی، کوئی دوست، کوئی ان کے عزیز، یہ سارے ہمارے اپنے لوگ ہیں یار. ہیں اپنے لوگ، لیکن جو اور یہ وہ جا کے اوپر ہو جاتی ہیں. جو اوپر کی سطح پہ سب کچھ ابھی ہو رہا ہے اس سے تو ایسے ہی لگ رہا ہے نا جیسے یہ ادارہ جو ہے آئین اور قانون سے بھی بالا تر ہے. بہت سارے لوگ تو یہی سوال پوچھ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. آپ ایسے ایک دن آپ دوبارہ سے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو ایک ریکویسٹ بھجوائیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کی برین واشنگ کریں. ان پہ الزام لگانا چاہ رہے ہیں آپ برین واشنگ. وہ برین واشنگ نہیں کرتے. کیا کرتے ہیں؟ وہ صرف واشنگ کرتے ہیں آج کل. اچھا واشنگ، لیکن آپ کے پروگرام میں آ جائیں یا آپ کو بلا لیں. اچھا واشنگ نہ کریں. واشنگ میں نہیں، میں برین واشنگ کی بات کر رہا ہوں. آپ کو اپنا نیریٹو بتائیں، وہ جو ینگ لوگوں کو بتا رہے ہیں نا، ڈسکشن کریں. میں صرف یہ انگیج کریں. آپ جان بوجھ کے چھیڑتے ہیں. دیکھیں پازیٹیو کرٹیسزم ہونا چاہیے اور مناسب انداز میں بات ہونی چاہیے، تمیز کے دائرے کے اندر. اور میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بالا تر ہیں، جو کہ آپ ہیں، میں تو سمجھتا ہوں آپ ہیں، تو آپ کے نیریٹو میں اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں اتنے وسیع پیمانے پہ بیک لیش آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، اتنی اسکریننگ کے اتنے فلٹرز کے بعد بھی آ رہا ہے، تو کائنڈلی اس کو پازیٹیولی تھوڑا سا ریویو کر لیں. اچھا اپیل کر سکتے ہیں. میں آپ اپیل کر رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں میرے خیال میں چلا جائے گا وہ. پھر مجھے ایک اور بات پوچھنی ہے، یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو عمران خان کی سول نافرمانی کی تھی، آج اس سے بیک آؤٹ کر گئے. آپ تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہوگی، تو اب کس طرف بات آگے بڑھے گی؟ ابھی تو صرف پتہ نہیں ہے، ابھی نافرمانی ہی ہے، ابھی سول نافرمانی کو نہیں ہے. وہ نافرمانی جب صحیح ہو جائے گی تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے اس کے اوپر اور کوئی بات نہیں کرنا؟ میرا نہیں خیال کہ میں پہلے بھی کہا تھا کہ ابھی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، عمران خان کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. اگر عمران خان کو انگیج نہ کیا گیا تو یہ جو حکمران ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے بھی نافرمانی کی کال دے چکے ہیں اور ایسا کر چکے ہیں. عمران خان کا دیکھیں اس سال کا، میں ایک بس مثال دے دیتا ہوں آپ کو. ابھی جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے ریمیٹنسز کا، جو بیرون ملک سے پاکستانی بھجوا رہے ہیں، حکومت 34 سے 36 بلین ڈالرز کو ٹارگٹ کر رہی ہے ماشاءاللہ اس سال. دیکھیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر ذرا سوچ سمجھ کے اور عمران خان کو انگیج کریں. اور ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے ایک اسپیشل انوائے ہیں
جو اپ کمنگ پریزیڈنٹ یعنی پریزیڈنٹ ان ویٹنگ ہے جو 20 جنوری تک ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکہ کی بات کر امریکہ کی اچانک رچرڈ نہیں وہ تعلق ہے اس سے نا رچرڈ سم تھنگ ان کا نام ہے رچرڈ گینیل کی کوئی اس طرح کا نام ہے ان کی ایک ٹویٹ آئی ہے اور اس ٹویٹ میں انہوں نے عمران خان کو حوالہ دیا ہے نام نہیں لکھا انہوں نے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو اس ملک کے حکمرانوں کو 20 جنوری کی ڈیڈ لائن سے پہلے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا نہیں دیکھیں انگیج کرنا پڑے گا تو دیکھیں ہم تو شروع سے ہی اس پروگرام کے توسط سے عرض کر رہے ہیں گزارش کر رہے ہیں کہ یہ ڈائلاگ ہونا چاہیے اور اس میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے دونوں طرف سے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے ذاتی طور پہ ادھر شاید فلیکسیبلٹی بڑے گھر کی طرف سے تھوڑی بہت آئی بھی ہے تو ادھر سے کوئی فلیکسیبلٹی خان صاحب کی طرف سے نہیں آتی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے سنا الطاف حسین صاحب نے بھی کوئی خط لکھا ہے اب تو کہ جناب آپ مہربانی کریں ہاتھ اولا رکھو تو ذرا لفٹ جاؤ تھوڑے سے تو میں اسی لیے بار بار کہہ رہا تھا ابھی تو آپ یوتھ کو نہیں انگیج کر پا رہے تو عمران خان کو کیسے انگیج کریں گے تو مسئلہ عمران خان کی سول نافرمانی کا نہیں ہے مسئلہ عمران خان کی نافرمانی کا چلے آپ نے بڑی زبردست بات کر دی لیکن دو باتیں اکانومی کی اہم باتیں وہ مختصر آپ کر لیں کیونکہ اکانومی کی بڑی ایک تو اچھی بات ہوگی آپ نے کہا 2% جناب وہ کم ہو گیا پالیسی ریٹ اب آپ یہ پالیسی ریٹ کیوں امپورٹنٹ ہے پالیسی ریٹ اس لیے دو وجہ سے بہت امپورٹنٹ ہے ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑی جو اس ریڈکشن کی بینیفیشری ہے وہ حکومت پاکستان خود ہے کیوں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جتنا ایکسپینڈیچرز ہے اس ایکسپینڈیچر میں سب سے بڑا ایکسپینڈیچر کون سا ہے سود کی ادائیگی قرضوں کے اوپر اور خاص کر جو ڈومیسٹک ڈیٹ ہے ڈومیسٹک ڈیٹ جو ہے 2% کی کمی کا مطلب ہے ریلیف ملا ہے نا جی حکومت کو اربوں روپے کم دینے ہوں گے دینے پڑیں گے اور جو ڈیٹ سروسنگ کا بل ہے اس کی کاسٹ میں خاطر خواہ کمی آئے گی سب سے بڑی بینیفیشری منسٹری آف فائنانس ہے ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں میں یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کا وہ حصہ ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں اسٹیبلائزیشن تو اسٹیبلائزیشن کا کیا مطلب ہے کہ اکانومی کو روک دیا ہے آپ نے رک گئی ہے اس اکانومی کے رکنے کے نتیجے میں انفلیشن کم ہونی شروع ہو گئی ہے اب یہ وہ سٹیج ہے جہاں پہ پاکستان کی حکومتیں اکانومی کو کک سٹارٹ کرنے کے لیے مختلف ڈول آؤٹس ہاں وہی تھوڑا سا پہیا تھا کہ چلے یہ میں کہہ رہا تھا حکومت کیا کر رہی ہے کل ایک پریس ریلیز جاری ہوئی اچھا جی 432 ارب روپے کے پروجیکٹس اپروو کیے سی ڈی ڈبلیو پی میں اس ٹائم 3000 ارب روپے سے زیادہ کا تھرو فارورڈ ہے یعنی وہ پروجیکٹس ان سب کو اگر کمپلیٹ کیا جائے تو ہمیں اتنے پیسے جو ہے وہ ریکوائر میں 3 ٹریلین نہیں ہے وہ 5 ٹریلین کے لگ بھگ ہے 4 سے 5 ٹریلین کے پروجیکٹس اس کے اندر ہیں مزید پروجیکٹس اپروو کیے جا رہے ہیں اور سیاست بھی تو کرنی ہے نا یار سیاست میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں پروگرام لمبا نہیں کرنا چاہتا اس ملک کو یہ جو کہتے ہیں نا ہم نے ریاست بچائی ہے انہوں نے اپنی سیاست بچائی ہے کوئی ریاست نہیں بچائی انہوں نے ریاست کا نام استعمال کیا ریاست کا نام استعمال کیا آگے اور اکانومی کو اب چکر کیا ہے آپ مجھے کہتے ہیں آپ کرٹیسائز کرتے ہیں یہ پتہ ہے کیا یہ کوئی ٹف ڈیسیجن انہوں نے نہیں لیا یہ 2 قدم آگے 4 قدم پیچھے جانے والے لوگ ہیں اور میں فائنانس منسٹر کے بارے میں زیادہ سخت بات نہیں کرنا چاہتا میں ان کے لیے ان کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں میں ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ وہ کچھ باتوں کے بارے میں کلیئر ہیں لیکن ایک بات کے بارے میں بہت کلیئر ہیں کہ وہ صرف نوکری کر رہے ہیں مشکل فیصلے نہیں کر رہے مشکل فیصلے لینے کا وقت آتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں دیکھیں اسے اچھی کلیئرٹی پرائم منسٹر کے سامنے وہ بات نہیں کرتے جو انہیں کرنی چاہیے اس سے اچھی کلیئرٹی تو ہو نہیں سکتی نا نہیں میں یہ توقع نہیں رکھتا تھا ان سے تو میری توقع یہ ہے کہ وہ ٹھیک ڈیسیژنز وہ بابو بن گئے نا بابو بھی یہی کرتے ہیں نا بھائی پولیٹیکل ماسٹرز کے سامنے الائنڈ ہو گئے ہیں یس تو بابو بھی یہی کرتے ہیں نا بیوروکریٹس ہمارے یہی کرتے ہیں نا آخری ایک بات مجھے کرنے کی اجازت دیں ایف بی آر کا ایسا اقدام ہے یہ جو شوگرز کے خلاف کر رہے ہیں اس کو جاری رکھیں جاری تو رکھیں آپ نے کچھ نام لینے ہیں اور یہ مجھے بتائیں چلیں پہلے نام میں نام ایک ہے طارق کارپوریشن ٹھیک ہے ایک شوگر مل ہے سکرنٹ اچھا جی یہ سندھ کے اندر ہے اچھا جی
تو یہ 2 کہ میں نام لے رہا ہوں، باقیوں کے نام میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں لیکن لوں گا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ تو شاید وہ ایسے ہوں جو بہت بڑے سیاسی لوگ نہیں، کیا ان ملوں پہ بھی ہاتھ ڈالیں گے جو بڑے بڑے لوگوں کی ہے؟ یہی ایف بی آر کا زرداری صاحب کی ہے، شہباز شریف صاحب کی یہی ایف بی آر کا امتحان ہے. ہاں اور اس امتحان میں ہم کلوزلی مانیٹر بھی کریں گے اور اپنے دیکھنے والوں کو لیٹسٹ پوزیشن بھی بتائیں گے. ہاں، لیکن ایف بی آر کے پروپیگنڈا کا حصہ نہیں بنیں گے. نہیں، ابھی تک کی صورتحال کے مطابق ایف بی آر نے 3 سے 5 شوگر ملوں میں ٹیکس چوری کے حوالے سے 10 شوگر ملوں کے خلاف ٹیکس چوری کے حوالے سے کام شروع کر دیا ہے. ان کو بند کیا ہے، ان کے اوپر جرمانے کیے ہیں، 5 مزید آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں. ان کے خلاف آئندہ 24 سے 72 گھنٹوں میں ایکشن بھی ہوگا. آل دا بیسٹ. اسی کے ساتھ میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کی شیئرنگ کیجئے اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس بھی دیجئے. تو اجازت دیجئے، اللہ حافظ.